نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ، اور آج ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کرتے ہیں جو ہے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آج کل مختلف اینٹی بایوٹکس کو انہوں نے رسپونڈ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر ذکر کریں تو جو کامنلی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں یورینری ٹریکٹ انفیکشن، جو یورینری ٹریکٹ انفیکشن میں آج کل ایکولائی بیکٹیریا کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس میں دیکھا گیا ہے کہ اگر ان کا کلچر سینسٹیویٹی ٹیسٹ کرایا جاتا ہے تو کلچر میں ایکولائی کی گروتھ آتی ہے، اور وہ ایکولائی جو ہے تقریباً زیادہ تر اینٹی بایوٹکس جن میں اورل اینٹی بایوٹکس میں کوئنولونز وغیرہ ہو گئے اور مختلف قسم کی چیزیں، اور انجیکٹیبل جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جنریشن سیفیلوسپورینز ہیں ان کو بھی یہ ایکولائی بگ جو ہے یہ ریزسٹنٹ ہوتا جا رہا ہے اور اس پر کام نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ نے نیئر پاسٹ میں سنا ہوگا کہ کچھ سالوں سے جو سالمونیلا ٹائفی ہے جو ٹائیفائڈ کاز کرتا ہے، تو ٹائیفائڈ جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے ٹریٹ کرنا، کیونکہ جو ٹرولی ٹائیفائڈ ہوتا ہے، جو کلچر سینسٹیویٹی بیسڈ ٹائیفائڈ ہوتا ہے جس میں سالمونیلا ٹائفی کی گروتھ ہوتی ہے، اور سالمونیلا ٹائفی کو جو بیکٹیریل ریزسٹنس اس کی ہے مختلف اینٹی بایوٹک کے اگینسٹ، وہ کلچر سینسٹیویٹی پیٹرن سے واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں تقریباً سالمونیلا ٹائفی زیادہ تر اینٹی بایوٹک کو جو ہے تو وہ ریزسٹنٹ ہو گیا ہے، اور اس پر مختلف قسم کی اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ کام نہیں کرتی۔ اب ان چیزوں میں اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر جو سینسٹیویٹی پیٹرن ہے وہ صرف 1 2 یا 3 ایسی ڈرگس پہ رہ گیا ہے کہ جو ہم اس سے پہلے صرف آئی سی یو میں تصور ہوتا تھا کہ آئی سی یو میں جو پیشنٹ ہے جو لائف تھریٹننگ کنڈیشنز اور لائف تھریٹننگ سیپٹیسیمیا کا شکار جو پیشنٹ ہوتے تھے ان لوگوں میں وہ دوائیاں استعمال کی جاتی تھیں، لیکن آج کل چونکہ کلچر اور سینسٹیویٹی پیٹرن اس حد تک اس میں بگاڑ آ گیا ہے، ریزسٹنس اتنی آ گئی ہے بیکٹیریا کی وجہ سے، خصوصاً سالمونیلا ٹائفی اور ایکولائی جو بیکٹیریا ہے ان کی ریزسٹنس اتنی ہو گئی ہے اینٹی بایوٹک کے اگینسٹ کہ ان پہ اور کوئی دوائیاں کام نہیں کرتی، اور دیکھا یہی گیا ہے کہ امپیریکلی جو کلچر سینسٹیویٹی پیٹرن میں جو دوائیاں آتی ہیں آج کل زیادہ تر جو پریکٹیشنرز ہیں امپیریکلی انہی لائنز پہ پیشنٹس کو ڈال دیتے ہیں، اور اینٹی بایوٹکس جو ہیں تو وہ امیپینم، میروپینم اور اس طرح کی جو اینٹی بایوٹکس جو انیشلی ہم صرف لائف تھریٹننگ کنڈیشنز اور سیپٹیسیمیا میں استعمال کرتے تھے، آج کل ایکولائی اور جو سالمونیلا ٹائفی ہے جو کہ پہل صرف محض سیپٹران ایک ٹیبلٹ تک محدود تھی، پھر سپروفلوکساسین، لیوفلوکساسین، کوئنولونز پر ان کا خاتمہ ہو جاتا تھا، لیکن آج کل اگر دیکھا جائے تو امیپینم، میروپینم صرف یہ دوائیاں ایسی رہ گئی کہ جن کے اگینسٹ وہ کام کرتی ہیں ایکولائی کے اگینسٹ اور سالمونیلا ٹائفی کے اگینسٹ۔ سو ایک درخواست ان پریکٹیشنر سے، ان لوگوں سے کہ اگر آپ کے پاس کلچر سینسٹیویٹی بیسڈ کوئی ایویڈنس نہیں ہے، آپ کے پاس کلچر کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، آپ نے کلچر ٹیسٹ یورین کا یا مختلف باڈی فلوئڈز کا یا پس کا یا بلڈ کا اگر آپ نے کلچر نہیں کروایا، تو امپیریکلی اتنی ہائی اینٹی بایوٹکس پہ جانے کے لیے اور انجیکٹیبل اینٹی بایوٹکس پہ محض اپنے کلینکل ایکیومنٹ پہ جانے کے لیے کہ یہ انٹیرک فیور ہو سکتا ہے، اور آج کل انٹیرک فیور یا ٹائیفائڈ جو ہے وہ ریزسٹنٹ ہے، اور آپ اپنے پیشنٹ کو امپیریکلی ان ڈرگس پہ ڈال دیں، تو یہ نہ صرف ان پیشنٹس کے ساتھ زیادتی ہے بلکہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے ساتھ زیادتی ہے، اور جو ہمارے ہاں جو اینٹی بایوٹک جو کام کرنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ انکمپلیٹ کورسز اور ارریشنل یوز کی وجہ سے یہ اینٹی بایوٹک جو ہے آج کل کام نہیں کر رہی۔ جب بھی آپ سیلف میڈیکیشن کا ذکر آتا ہے تو سیلف میڈیکیشن میں خدارہ آپ اینٹی بایوٹکس کا یوز جو ہے وہ ہرگز نہ کیجیے۔ اینٹی بایوٹکس کا یوز جو ہے آپ اگر سیلف میڈیکیشن کے طور پہ کرتے ہیں تو ایک تو آپ کو ٹارگیٹ آرگینزم کا نہیں پتہ ہوتا کہ اگر آپ کو اسکن انفیکشن ہے یا آپ کو تھروٹ انفیکشن ہے یا آپ کو چیسٹ انفیکشن ہے یا آپ کو آنتوں کا انفیکشن ہے یا آپ کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے، تو آپ کو نہیں پتا کہ وہاں پر بیکٹیریا کون سا انوالو ہے اور اس کے اگینسٹ جو بہتر ڈرگ کام کرتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے۔